أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العظيم. معزز بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اس دن ایک بات آئی تھی کہ دین اسلام نام ہے کس چیز کا؟ تو میں نے کہا تھا کہ دین اسلام نام ہے 5 چیزوں کے مجموعے کا. اسلام 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ان میں سب سے نمبر 1 پر ہے ایمان، دوسرے نمبر پر ہے اعمال، تیسرے نمبر پر ہے اخلاق، اور چوتھے نمبر پر ہے معاشرت، یعنی لوگوں کے ساتھ ہمارا رہن سہن، ہماری سوسائٹی، اور 5ویں نمبر پر ہے معاملات، ہمارا لین دین، کاروبار، خرید و فروخت. ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے دین اسلام. صرف عبادت کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان تمام چیزوں پر عمل کریں گے تبھی کہا جائے گا کہ ہم سچے پکے مسلمان ہیں. اس کی موٹی سی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں تو پورے سنویدھان کو ماننا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ سنویدھان کے ایک پارٹ کو مانے دوسرے کو نہ مانے، یا کم از کم ایک لائن کا بھی کوئی اگر انکار کر دے تو ہماری گورنمنٹ کیا کہے گی، بلکہ سبھی لوگ کہیں گے کہ یہ دیش بھکت نہیں ہے، دیش پریم اس کے اندر نہیں ہے. اس طرح کے گویا کہ آوازیں اٹھیں. تو اسی طرح دین اسلام جو ہے صرف عبادت کر لینا گویا کہ اسلام کے لیے کافی نہیں، اس پورے خاکے پر عمل کرنا ضروری ہے. تو 5 چیزیں ہیں. نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اعمال، عبادت وغیرہ، اور نمبر 3 اخلاق، نمبر 4 معاشرت، ہمارا رہن سہن کس طرح کا، شادی بیاہ ہے اور حیات موت ہے، اور دوسری چیزیں لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں. تو 5ویں چیز ہے کہ معاملات، ہمارا کاروبار اور ہمارا دوسروں کے ساتھ لین دین کیسا ہو. یہ 5 چیزیں، ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے دین اسلام. تو ایمان پر اور اعمال پر گزشتہ نشستوں میں کچھ باتیں ہو گئی ہے. آج سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کچھ دنوں تک کہ ہم اخلاق کے بارے میں بات کریں. دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا کہ انسان اخلاق بہت زیادہ ضروری ہے. کسی سے بھی آپ بات کرو گے، اگر ذرا اونچی آواز میں بات کرنے لگے تو بولے گا یار تمہارے اندر تو اخلاق نام کی چیز ہی نہیں ہے. تو ابھی اخلاق بھائی کون ہے؟ تو 3-4 دن تک انشاءاللہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اخلاق کیا ہے اور اسلامی تعلیمات اس بارے میں کیا ہے. تو سب سے پہلے یہ بات سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا، اس دن میں نے کہا تھا کہ انسان جو ہم کہتے ہیں تو انسان یا آدمی کہتے ہیں، نام ہے 2 چیزوں کے مجموعے کا. ایک تو یہ ہماری ظاہری باڈی ہے اور دوسرا اس کے اندر ایک روح ہے. اگر ان دونوں میں سے ان کا کنیکشن ختم ہو جائے تو پھر اس کو انسان نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں لاش کہتے ہیں. مثلا کسی کی روح نکل جائے تو کہیں گے کہ یار یہ فلاں کی میت ہے، یہ لاش ہے، اور اسے پھر فوراً قبرستان روانہ کرتے ہیں. تو انسان نام ہے باڈی اور روح دونوں کے مجموعے کا. تو اللہ تعالیٰ نے جو روح دی ہے، قرآن کہتا ہے قل الروح من امر ربی، روح کی حقیقت ہم نہیں جان سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا کہ روح کیا ہے، تو اللہ نے جواب دلوایا ہے قل الروح من امر ربی، کہ روح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اب اس کی کیا حقیقت ہے ہمیں کچھ نہیں معلوم، لیکن ہے. اس لیے کہ ہر آدمی کا عقیدہ ہے، چاہے مسلمان ہو نہ ہو، ہر آدمی مانتا ہے کہ انسان مرتا ہے. تو مرتا تبھی ہے جب انسان سے روح کو نکال لیا جاتا ہے. تو خیر، روح کے اندر ایک دل ہے، اور وہ دل آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب توبہ کرتے ہیں تو دل صاف ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہمارے جسم میں جو دل ہے، جو ہارٹ ہے، جو دھڑکتا رہتا ہے، یہ دل مراد نہیں ہے. یہ تو ہمیشہ لال ہی رہے گا، اس لیے کہ یہاں خون ہی خون ہے. وہ جو دل سیاہ ہوتا ہے وہ روح والا دل ہے. تو وہ دل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ یہ دل ہم اللہ کے لیے خاص رکھیں. یعنی اس دل میں محبت اللہ کی ہو، محبت نبی کی ہو، محبت دین کی ہو، دنیا کی چیزوں کی محبت نہ ہو.
تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دل دیا ہے. دوسری بات کہ اللہ نے اس دل کے ساتھ انسان کے اندر ایک نفس بھی رکھا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ نفس امارہ، نفس انسان کا نفس کو ہم آسان بھاشا میں سمجھیں. جیسے ہم بولتے ہیں بول چال میں کہ یار میرا دل نہیں کر رہا ہے، یا میرا جی نہیں مان رہا ہے، یا کسی کو چلو نا میرے ساتھ کہ نہیں من نہیں ہو رہا ہے. تو جب اپنی زبان میں من بولتے ہیں، من نہیں کر رہا ہے، دل نہیں مان رہا ہے، یا میرا موڈ نہیں بن رہا ہے، تو یہ کسی کو کہا جاتا ہے نفس. ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک نفس بھی لگایا ہے، اور یہ نفس ہی ہے جو ہمیں برے کاموں کی طرف زیادہ ترغیب دیتا ہے. قرآن کریم نے نفس کی 3 قسمیں بیان کی ہے، اور سب سے یعنی اس کے 3 درجے ہیں گویا کہ نفس کے. سب سے برا جو نفس ہے، قرآن کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ سب سے گھٹیا نفس کا جو درجہ ہے وہ ہے نفس امارہ، جو ہمیشہ سوء یعنی برائی کا ہی حکم دیتا ہے، نیک کام کی کبھی وہ ترغیب دیتا ہی نہیں ہے. اور اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اس نفس کو سدھاریں، یعنی اسے ہم نیک کام کرنے کی تلقین کریں، نیک کام کرنے کا عادی بنائیں. جس طرح ہم میں سے بعض حضرات نے دیکھا ہوگا کاشتکار جو کھیتی کرتے ہیں یا گھڑ سواری کرتے ہیں، گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، تو پہلی مرتبہ میں آپ چاہیں کہ اس گھوڑے پر ہم سواری کرنے لگے یا بیل کو ہم کھیت میں جوتنے جائیں تو آپ نہیں کر سکیں گے. وہ جانور جو ہے بھٹکے گا، وہ آپ کو بلکہ لات بھی مار سکتا ہے. پہلے کسان کیا کرتا ہے؟ اس کو ٹرین کرتا ہے، اس کو تربیت دیتا ہے، اس کو سکھاتا ہے، اس کو سکھاتا ہے، اس کے بعد اس پر وہ سواری کر سکتا ہے. اسی طرح ہمیں نفس کو سدھارنے کی اور نفس کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارا جو نفس کی جو اصل خاصیت ہے وہ یہی کہ ہمیشہ وہ سوء یعنی برائی کی ترغیب دیتا ہے. تو اسے ہمیں سدھارنا پڑے گا، اس کو ٹرین کرنا پڑے گا، یعنی عبادات کی طرف ہمیں پہلے رغبت دلانی پڑے گی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو آپ پوچھیں گے تو یہ کہے بہانہ کرتے ہیں. اور شروع میں نماز کی پابندی کرنا انسان پر ذرا بھاری ہوتا ہے، وہ نفس ہی کی وجہ سے ہے. پھر جب ہم ذرا نیک کام پر مداومت کرتے ہیں، برابر کرتے رہتے ہیں، اور نفس کے خلاف جا کر فیصلہ لیتے ہیں، شریعت پر عمل کرتے ہیں، تو وہ نفس جو ہے نیچے سے ذرا یعنی اس میں ترقی ہوتی ہے، روحانی ترقی ہوتی ہے. اور نفس کا ایک دوسرا درجہ ہے، اور وہ ہے کہ درمیان یعنی بین کا درجہ. کبھی وہ نیک کام بھی کر لیتا ہے اور کبھی برا کام بھی کر لیتا ہے. پھر اور تربیت کریں گے نفس کی تو سب سے اعلیٰ درجہ ہمیں نفس کا حاصل ہوتا ہے، اور وہ ہے نفس مطمئنہ. قرآن خود کہتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مطمئنہ، کہ جس کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے. نفس مطمئنہ یعنی جسے نیک کام میں مزہ آئے. آسان لفظوں میں ہم سمجھ لیں کہ ہمیں پھر نیک کام میں مزہ آئے اور برائی کے کام سے، گناہ کے کام سے ہمارا دل گھبرائے. اگر ہمیں یہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے جو ہی ہم اس دنیا سے جائیں گے اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ جاؤ اب تم راضی ہو جاؤ، یعنی جنت میں چلے جاؤ، اب تمہیں جنت میں جو چیزیں تمہیں چاہیے اللہ تعالیٰ وہاں عطا کریں گے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دل دیا ہے اور ایک ہمارے پیچھے نفس کو لگایا ہے. نفس کی یہ 3 کیٹیگری ہے، 3 درجات ہیں. ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ نفس کو سدھارنا ہے اور نفس کو نیک اعمال پر ابھارنا ہے تاکہ ہمیں نفس مطمئنہ حاصل ہو، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں سرٹیفکیٹ دے دے کہ ڈائریکٹ ہم جنت میں چلے جائیں. سوال یہاں پر ایک یہ ہے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نفس ہمارے پیچھے لگایا کیوں ہے؟ سوال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نفس نہیں لگاتے تو ہم برائی کا کام بھی نہ کرتے. اس لیے کہ میں نے کہا نا کہ ہم جو برائی کا کام کرتے ہیں یہ نفس کی وجہ سے اور شیطان کی وجہ سے. شیطان تو ہمارا ازلی دشمن ہے ہی، لیکن خود انسان کا نفس بھی جو ہے برائی کی طرف مائل ہوتا ہے. اسی لیے رمضان میں جب شیطان قید ہو جاتے ہیں پھر بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ برائی کا کام کرتے ہیں. تو وہ نفس ہی کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کیا اور برائی کے عادی رہے، تو وہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی جبکہ شیطان کچھ نہیں کرتا پھر بھی وہ لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ نفس اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیچھے کیوں لگایا؟ تو میرے جو شیخ ہے شیخ اسماعیل کچھولوی، جو مولانا فضائل اعمال کے جو مصنف ہے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نفس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یہ گویا کہ ایک سواری کے درجے میں، کہ اس پر سوار ہو کر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو بہت جلدی حاصل کر سکتے ہیں. اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ مثلاً ہمیں یہاں سے بہادر گنج جانا ہے. ایک تو یہ کہ ہم پیدل جائیں گے تو وقت بھی زیادہ لگے گا، ہم تھکیں گے بھی زیادہ، حالت خراب ہو جائے گی، روزہ میں تو اور زیادہ حالت خراب ہوگی. دوسری شکل یہ ہے کہ ہم گاڑی میں جائیں یعنی سواری میں جائیں، لیکن سواری میں کب جائیں گے جبکہ ہمیں سواری چلانا بھی آتا ہے. مثلاً آپ کو کوئی بائک کی چابی دے دے، اگر آپ کو بائک چلانے ہی نہ آتا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ایکسیڈنٹ کریں گے یا پھر چلا ہی نہیں پائیں گے. تو نفس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یہ بھی گویا کہ ایک سواری کے درجے میں ہے. یعنی اگر ہم اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اسے ہم چلانا سیکھ لیتے ہیں اور اسے ہم تربیت دیتے ہیں، اسے ٹرین کرتے ہیں، تو پھر یہ نیک کاموں کا عادی ہو جائے گا. لہٰذا ہم زیادہ سے زیادہ نیک کام کر پائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر سکیں گے.
اس حکمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہمارے پیچھے نفس کو لگایا ہے، لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس نفس کو تربیت کریں اور اسے نیک کاموں کا پابند کریں۔ یعنی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کو برائی کی بہت خواہش ہوگی، بہت چاہت ہوگی، لیکن نفس کو وہاں پر کنٹرول کرنا ہے اور شریعت پر عمل کرنا ہے۔ نفس کو کنٹرول کس طرح کیا جائے گا؟ تو اس کے لیے 2-3 کام۔ ایک تو یہی کہ آپ اپنے آپ کو یعنی بالکل عزم کر لیں کہ مجھے نفس کی بات نہیں ماننی، یعنی شریعت کے خلاف کوئی بھی حکم آ جائے مجھے اس پر عمل نہیں کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ اولیاء کی مجلس میں بیٹھنا ہے، اللہ والوں کی مجلس میں، یا ان کی کتابیں پڑھنی ہیں۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ ہمیں ذکر اللہ کا اہتمام کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دھیان لگانا ہے، تسبیحات پڑھنی ہے۔ صبح شام کی جو تسبیحات ہم پڑھتے ہیں، پہلا کلمہ، استغفار وغیرہ، تسبیحات کی پابندی کرنی ہے۔ تو یہ 3-4 کام ہم اگر کریں گے تو ہمارا نفس جو ہے دھیرے دھیرے نیک کام کا عادی ہوگا، اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نفس کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے نفس مطمئنہ، وہ انشاءاللہ وہ عطا کریں گے۔ تو بات چل رہی تھی اخلاق کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ 2 چیزیں دی ہے، قلب اور نفس۔ تو دل جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیک خوبیاں رکھی ہے، ہمارے دل میں نیک خوبیاں جیسے ایمان ہے، اخلاص ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، یہ نیک خوبیاں انسان کے دل سے متعلق ہیں۔ اور کچھ چیزیں نفس کی ہیں، یعنی نفس سے کچھ اخلاق کا تعلق نفس سے ہے۔ جتنے برے اخلاق ہیں، غصہ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، جھوٹ ہے، نماز ترک کرنا ہے، یہ ساری چیزیں نفس کی خوبیاں ہیں، نفس کے اخلاق ہیں۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کے اندر یہ جو برے اخلاق ہیں، ان اخلاق سے ہم اپنے نفس کو پاک کریں، نفس کو کنٹرول کریں، نفس کو سدھاریں۔ دیکھیے نفس کے جو اخلاق ہیں، ایک بات اور بتا دوں، نفس کے جو اخلاق ہے جیسے غصہ کرنا، تو اس کو ہم بالکل ختم نہیں کر سکتے۔ ظاہر سی بات ہے ایک آدمی غصہ والا ہے تو اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے، البتہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ بھائی جہاں غصہ آنی چاہیے وہاں غصہ کرو، مثلا خلاف شریعت کوئی بات ہو رہا ہو وہاں غصہ کرو، یا تمہارا کہیں حق دبا رہا ہے وہاں غصہ کرو۔ لیکن نفس کو اگر ہم یہ کہیں کہ بالکل غصہ ہی نہ کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو نفس کے اخلاق ہیں، نفس کی کچھ چیزیں ہیں، اسے کنٹرول کرنا ہے، اور اس کے قرآن و حدیث میں ترغیبیں دی گئی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے کچھ دنوں میں نفس کے جو اخلاق ہیں، نفس کی جو بری عادتیں ہیں، یا دل کے جو اچھے اخلاق ہیں، اس بارے میں انشاءاللہ سنیں گے۔ آج سب سے پہلی جو صفت ہے ہمارے اندر، یہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے اچھے اخلاق اور ایک ہے برے اخلاق۔ یعنی کون سی چیزیں ہمیں پیدا کرنی ہے اپنے اندر اور کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، خلاصہ یہی ہے۔ کن صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، کون سی اچھی باتیں، اچھی کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور کن برائیوں کو اپنے دل سے، اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ انہی باتوں کو انشاءاللہ ہم 2-4 دنوں تک سنیں گے۔ تو یہ جو اچھے اخلاق ہیں، ان میں سب سے ٹاپ لیول پر جو چیز ہے وہ یہ ہے علم۔ علم یہ اچھے اخلاق میں سب سے اہم چیز ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کی بہت ہی زیادہ ترغیب دی گئی ہے۔ اور جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ آیتیں ان کا تعلق علم سے ہی ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یؤتی الحکمۃ من یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ حکمت کہتے ہیں دین کی سمجھ، یا حکمت کہتے ہیں فہم، دانائی، عقل مندی۔ اللہ جسے چاہتے ہیں حکمت دیتے ہیں۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جسے دین کی سمجھ عطا کر دی گئی تو گویا کہ اسے خیر کثیر دے دیا گیا، یعنی اسے دنیا بھر کی بہت ساری بھلائیاں اور بہت ساری اچھی چیزیں مل گئی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے یا اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو عقل مند ہیں، یعنی عقل مند لوگ ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا یا ناموں کا علم سکھایا۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں پر پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم ان چیزوں کے ناموں کو مجھے بتلاؤ اگر تم لوگ سچے ہو۔ تیسری آیت ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک وہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں جس سے علم کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو تمام چیزوں پر فضیلت دی ہے، آدم علیہ السلام کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام چیزوں پر فضیلت دی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ علم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو خود اس آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے سکھلایا، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ہر ایک چیز کا نام بتلایا ان کو،
اس کے بعد فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا انہیں چیزوں کو کہ بھائی تم بتاؤ، اس لیے کہ فرشتوں نے اشکال کیا تھا کہ آپ کی عبادت کے لیے ہم کافی ہیں، انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ تعالیٰ وہاں انسان کو فضیلت دینا چاہ رہے تھے، برتری، تاکہ ان کو قائل کر سکے، فرشتوں کو قائل کر سکے۔ تو آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم دے کر اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے پوچھا کہ بتاؤ اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا۔ اللہ نے پوچھا اس چیز کو اس کا کیا نام ہے؟ ان کو نہیں پتا۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ بھائی آپ بتاؤ اس کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے بتا دیا، اس لیے کہ ان کو علم تھا۔ تو اس طرح علم کے ذریعے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت دی ہے فرشتوں پر۔ اور اگر آپ قرآن و حدیث پڑھیں گے تو سب سے زیادہ علم کی فضیلت آتی ہے۔ حدیث شریف کی جو سب سے اوتھینٹک اور سب سے معتبر کتاب ہے بخاری شریف، اس میں سب سے پہلے وحی کا ذکر ہے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ شریعت سب سے مقدم ہے، وحی، شریعت کا تعلق وحی سے ہے۔ امام بخاری نے سب سے پہلے وحی کو ذکر کیا، اس کے بعد کتاب العلم باندھا ہے، یعنی علم کی فضیلت اور علم کی اتنی ساری فضیلتیں وہاں بیان کی ہیں کہ انسان سوچتے رہ جائے۔ بلکہ اگر ہم غور کریں تو جتنے مذاہب ابھی دنیا میں ہیں، ان تمام مذاہب کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اسلام ہی وہ ہے جو علم کو سب سے زیادہ پروموٹ کرتا ہے۔ علم کی سب سے زیادہ فضیلت ہمارے یہاں ہی ہے، ہو سکتی ہے کسی اور ریلیجن میں بھی ہو، لیکن جتنی فضیلت ہمارے یہاں ہے دوسروں کے یہاں نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ سروے کریں گے، اپنے دیش کا ڈیٹا دیکھیں گے تو علم کے میدان میں، نالج کے میدان میں، پڑھائی لکھائی میں ہم ہی لوگ سب سے زیادہ پیچھے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے ذریعے ہمیں پورے انسانیت پر اور پورے عالم پر، بلکہ فرشتوں پر فضیلت دی تھی، یعنی علم، اس چیز کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس جانب بھی توجہ کریں۔ ایک بات یہ کہہ دوں کہ آج ملک میں جو ہمارے خلاف حالات بن رہے ہیں، یہ اسی لیے ہے کہ ہم سسٹم میں نہیں ہیں، ہم پڑھائی لکھائی میں دھیان میں نہیں ہے۔ اور جتنے مطلب ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمیں ایسی کوشش کرنی چاہیے، اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرنی چاہیے کہ ہم ملک کی ضرورت بن جائیں، ملک پر بوجھ نہ بنیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہو لوگوں کی ضرورت بن کر رہو، کسی پر بوجھ بن کر نہ رہو۔ تو یہ اسی وقت ہوگا جب ہم ہر میدان میں آگے بڑھیں گے۔ لہٰذا معیشت میں بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے، کاروبار میں بھی آگے بڑھنا ہے، اور پڑھائی لکھائی میں بھی آگے بڑھنا ہے۔ اور علم بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ جب تک آپ کے اندر علم نہیں ہوگا، آپ کو معلومات نہیں ہوگی، آپ دوسروں کے حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ پورے اسلام کا اگر ہم خلاصہ کریں تو دو ہی چیزیں نکلتی ہیں، ایک تو ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد، یعنی انسان کس طرح اللہ کا حق ادا کرے عبادت وغیرہ کر کے، اور کس طرح لوگوں کے حقوق ادا کرے۔ تو دو قسم کے حقوق ہمارے اوپر ہے، اور یہ ہم اسی وقت ادا کر سکیں گے جب ہمارے اندر علم ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دینی علم بھی حاصل کریں اور دنیاوی علم بھی حاصل کریں۔ علم میں ہم جتنا زیادہ پختہ رہیں گے اور جتنی زیادہ ہم کوشش کریں گے، انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمیں عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت دی، سب کے سامنے ان کو ایک خاص مقام دیا۔ اسی طرح اگر ہم بھی علم حاصل کریں گے تو ہم دنیا میں اور خود اپنے ملک میں بھی عزت کے ساتھ جئیں گے، لوگ ہمیں ٹارچر نہیں کر سکیں گے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم علم حاصل کریں، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے۔ اور دینی علم جو ہے ہر آدمی کو حاصل کرنا ضروری ہے، یعنی اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے آپ کا، یعنی جس فیلڈ میں بھی آپ ہیں، جس میدان میں بھی آپ ہیں، اس میدان کا، اس فیلڈ کا یا اس چیز کا آپ کو بنیادی علم ہونا ضروری ہے۔ پورے کے پورے دین کا علم جو ہے ہر آدمی ظاہر سی بات ہے کہ حاصل نہیں کر سکتا، لیکن جو آدمی جس فیلڈ میں ہے، مثلا کوئی تجارت میں ہے، کاروبار میں ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی اسکول چلا رہا ہے یا کوئی اور نوکری کر رہا ہے، تو آپ جس فیلڈ میں ہیں، جو بھی آپ کام کرتے ہیں، جو بھی آپ کا کاروبار ہے، اس کاروبار سے متعلق موٹے موٹے جو مسائل ہیں حلال حرام کے، جس سے آپ حلال حرام میں تمیز کر سکیں، اتنا علم حاصل کرنا، اور آپ پر کس کس کے حقوق ہیں، یعنی حقوق العباد اور حقوق اللہ، کس کس کے حقوق ہیں، ان حقوق کو جاننا بنیادی طور پر ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ ہم عزم کریں کہ ہم علم کو جو ہم نے آج ترک کر دیا ہے، اس صفت کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اس کے علاوہ اخلاق کے جو اور دوسری چیزیں ہیں اگلی نشستوں میں ہم سنیں گے، جیسے کہ ریاکاری ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یا اچھے اخلاق پیدا کرنا ہے جیسے اخلاص ہے، اللہ کی محبت ہے وغیرہ۔ تو اگلی نشستوں میں ہم سنیں گے، بات چونکہ لمبی ہو رہی ہے تو انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آخری بات جو کل کے نشست میں رہ گئی تھی، کل ذہن ذرا منتشر ہو گیا تھا، کل ایک بات رہ گئی، وہ یہ تھی کہ کل میں نے کہا تھا کہ رمضان میں عمرہ کرنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی میں کم از کم ایک دو رمضان ہمارا اس طرح گزرے کہ بیت اللہ شریف میں ہمارا رمضان گزرے، یعنی رمضان میں ہم عمرہ کی دولت سے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے۔ تو رمضان میں جو عمرہ کی فضیلت ہے، حدیث میں جو میں نے جس کتاب کا نام لیا بخاری شریف، اس میں ایک حدیث ہے، کافی لمبی حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں
کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے حج کیا. یعنی آدمی ایک حج کرتا ہے، حج کرنے میں ہمیں جو ثواب ملتا ہے اتنا ثواب اللہ تعالیٰ رمضان میں عمرہ کرنے سے ہمیں دے دے. یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اگر آپ کے ذمہ حج فرض ہے تو وہ فرض ختم ہوگا. فرض ختم نہیں ہوگا، تو حج کرنا ہی ہے، لیکن حج کے برابر گویا کہ آپ کو ثواب مل جائے گا. اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا کہ جو آدمی رمضان میں عمرہ کرے ایسا ہی ہے گویا کہ وہ میرے ساتھ عمرہ کر رہا ہے یا میرے ساتھ حج کر رہا ہے. آپ سوچئے، نبی کے ساتھ ہمیں عمرہ کرنے اور نبی کے ساتھ حج کرنے کی توفیق اگر اللہ دے دے. ابھی تو ممکن نہیں ہے اس لیے کہ کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں اتریں گے، وہ الگ سی بات ہے. تو نبی کے ساتھ جن لوگوں نے عمرہ کیا ہے یا جن لوگوں نے حج کیا ہے، ظاہر سی بات ہے ان کو کتنا اجر و ثواب ملے گا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی اگر رمضان میں اس طرح عمرہ کرتا ہے تو گویا کہ ایسا ہی ہے، اس کو اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا. تو رمضان میں عمرہ کرنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ نے اگر ہمیں وسعت دیا ہے 4 سال میں 5 سال میں، کہ بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں، خود ہمارے ملک میں ایسے ہیں کہ وہ ہر رمضان جاتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ وہ ہر سال حج کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کے اسباب دے، مال و دولت میں بھی اتنا دے دے کہ ہم بھی ہر سال حج عمرہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے اور ہم تمام کو بار بار حج اور عمرہ کی توفیق دے. یہ آیت نہیں ہے، یہ مطلب مشہور ہو گیا ہے اطلب العلم ولو بالسین، کہ تم چین تک کہ حاجت قرآن کی آیت نہیں ہے، اسی طرح حدیث بھی نہیں ہے. یعنی یہ حدیث کی بہت ساری کیٹیگری ہے، تو اس میں سے کچھ قرآن میں نہیں. حدیث کی بہت ساری کیٹیگری ہے نا، صحیح، حسن، ضعیف. تو اس میں ایک حدیث کی سب سے لو، بلکہ اس کو میں بتا رہا ہوں. حدیث کی ایک بہت ہی مطلب نیچے کی کیٹیگری ہے جس کو موضوع حدیث بولتے ہیں. یعنی ہمارے نبی نے اس کو نہیں کہا، بعد کے لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کر نبی کی طرف منسوب کر دیا. تو یہ انہی میں سے ہے کہ اس کو بعد کے لوگوں نے بنا کر نبی کی طرف منسوب کر دیا. ہمارے نبی نے اس طرح علم کی فضیلت بہت ہے، لیکن یہ جو حدیث مشہور ہو گئی ہے اس کو بولتے ہیں موضوع، اور یہ حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی مجھ پر جھوٹ باندھ دے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم ڈالے. یہ بالکل یعنی ڈرایا گیا ہے. لیکن بہت ساری حدیثیں اس طرح کی ہیں جو موضوع ہے، یعنی اللہ کے نبی نے نہیں کہا، لوگوں نے ان کی طرف منسوب کر دیا ہے اور مشہور کر دیا ہے، تو یہ موضوع حدیث کہلاتی ہے. تو یہ ہاں اوپر سے ہی اصل میں وہ صحابہ ان کے بات کرو. اصل میں ہوا یہ تھا کہ اسلام کے دشمن ہر زمانے میں رہے، تو کچھ لوگ